تو السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو ڈیلی ورلڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جس طرح ہمارے پریویس ویڈیو میں ہم نے فلسطین کا کچھ خلاصہ پیش کیا تھا اور ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کا قبضہ جو ہے وہ کیسے آیا، لیکن آج ہم کچھ ڈیٹیل میں جائیں گے کہ فلسطین کے اوپر، اتنے سے فلسطین کے اوپر اس کے بعد یہودیوں کا اتنا کیسے ان کو اثر رسوخ ملے کہ وہ بیت المقدس تک پہنچے، انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا اور اب فلسطین کے تقریباً 60-70% آبادی پہ جو ان کا ایریا ہے اب ان پہ یہودیوں کا ایک قسم کا قبضہ ہے۔ اور فلسطین کے کچھ لوگ جو بچ چکے ہیں وہاں پہ، ظاہر ہے اتنی شہادتیں دینے کے بعد جو وہاں پہ لوگ بچ چکے ہیں تو وہ کتنی تعداد ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ دوستو، جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد یہودیوں نے ایک قسم کا قیام وہ کر چکے تھے، فلسطین پہ تھے، اتنی تعداد میں نہیں تھے بٹ تھوڑی بہت تعداد میں تھے، لیکن ان کا حکومتی سطح پر کوئی بھی ایسا اثر رسوخ نہیں ہوتا تھا۔ وہ حکومتی سطح پہ اتنے پاورفل نہیں تھے کہ جتنے مطلب کہ بعد میں ان کو جیسے بھی ایک ریاست بنی، وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ان کے پاس وہ ہتھیار بھی ہیں تو شاید دنیا کے ایسے ممالک، امریکہ کے پاس بھی شاید نہیں ہے، ان کے پاس اب ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک بھی ہے، ان کے پاس بہت جدید ہتھیار ہے، بہت جدید ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے ٹیکنالوجیز ملیں گے جو آپ کو بظاہر کنٹری کوئی اور ہوگی، امریکہ کا نام یوز کیا جائے گا، کوریا یا کوئی بھی، لیکن اس کے بیک پہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ اسرائیلی ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی لابنگ ہوتی ہے اس میں اسرائیل کو نہ پتہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بٹ اتنی طاقت کہاں سے آئی اسرائیل میں، اتنی پاور کہاں سے آئی اسرائیل کو، اتنی مطلب یہ کہ اتنے سورسز دیے کس نے؟ کیا اسرائیل کے پاس تیل کے ذخائر اتنے زیادہ تھے؟ کیا بزنس کا طبقہ، اب اسرائیل کا جو بزنس ہے وہ بہت بڑا ہے، دنیا میں بہت وسیع تر ہے، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں اسرائیل کے وہ تقریباً سارے بہت بڑے بڑے پلیسز پہ بزنس مین ہیں۔ لیکن جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو ہمارے فلسطین کے اس وقت جو ان کی رعایا تھی، ان کے جو حکمران تھے، وہ اتنے عیاش تھے کہ یہودیوں کی جو خوبصورت عورتیں تھیں وہ وہاں پہ جا کر ان کا منورنجن کرتی تھی، اور ایٹ دی اینڈ یہ ہوا تھا ایک دفعہ کہ فلسطین میں جو ان کے بڑے تھے وہاں پہ ایک پارٹی ارینج کی گئی اور تقریباً اس میں تقریباً بڑے لوگ تھے جو ان کی بڑی، آپ کہہ لیں گے حکمران جو ہوتے ہیں، تو انہوں نے جب شراب پی رکھی تھی تو وہاں پہ سارے بے ہوش پڑے تھے، اور اس کے بعد ان یہودیوں نے چپکے سے رات کے ٹائم ان پہ حملہ کیا تھا، وہاں پہ کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کیا اور اس کے بعد اس ایریے پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ لیکن انہوں نے جب وہاں پہ قبضہ کیا تو باقی جو اسرائیل کی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ چلو اگر یہ یہاں پہ رہ بھی رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو یہ جگہ دی جائے، باقی ان کو ہم محدود رکھ لیں گے۔ لیکن بعد میں اسرائیل نے اپنی جو محنت تھی وہ کی، اتنی محنت کی، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے صرف فلسطین کے اندر وہ ایک زہر نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک درد سرد بنا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے خلاف لابنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اسرائیل اس وقت ایک پاور ہے اور اس چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان لاکھ کہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ بالکل صحیح بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل جو ہے وہ ایک ناجائز ریاست ہے، ہم کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، ان کے پاس پاور بہت زیادہ ہے۔ لیکن مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں پہ یہ حالات کیوں آئے؟ کیونکہ اپنی بغیرتیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے کہ جن کو بھی آج وہ سدھارنے کی کوشش کریں وہ نہیں سدھار سکتے۔ تو ان چیزوں کو جب ہم دوسرے وے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم ایک ایسے سٹیج پہ پھر چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے پھر انسان کو واپسی کا راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو دنیا کے باقی مسلم ممالک آپ دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، اب ہم آپ لوگ کے ساتھ افغانستان کی ہسٹری بھی شیئر کریں گے کہ افغانستان کے اوپر روس کا قبضہ کیسے ہوا، اور روس ہو چاہے امریکہ ہو، ہر سپر پاور افغانستان میں قیام کیوں کرنا چاہتی ہے؟ افغانستان میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہر
ریاست، ہر سپر پاور جو بھی آتا ہے وہ افغانستان میں قیام کرنا چاہتا ہے۔ کیا ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے؟ ایران اب تک ان کی زد میں کیوں نہیں آیا؟ ایران بھی ایک اسلامی ممالک میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ترکی جو ہے وہ اب تک ان کی زد میں آ چکا ہے، ان کی بھی ہسٹری ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ عثمانی جو خلافت عثمانیہ تھا وہ کیسے ٹوٹا۔ ہم یہ تمام مسلمانوں کا جتنا بھی زوال تھا ہم آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز میں جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ جو میرا مشن ہے، جو میری اپنی ایک چاہت ہے، میرا ایک لگن ہے، نہ مجھے کسی فیم کی ضرورت ہے، نہ میرا کوئی پیسوں کا مقصد ہے، ایک نیچے لیول سے جانا ہے میں نے، لیکن صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو جو آج کنجر خانوں پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹک ٹاک میں بزی ہے، کوئی کہاں بزی ہے، تو ہسٹری کو بھولنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا رہی ہے، تو میں اپنی مسلمان بھائیوں کو صرف یہ ہسٹری ضرور بتانا چاہوں گا کہ اپنی ہسٹری کو کبھی مت بھولنا، اپنے کلچر کو کبھی مت بھولنا، اپنے ان مذہب کے اصولوں کو کبھی مت بھولنا جو کہ یہ لوگ آپ کو کوشش کرواتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو ان چیزوں سے روک سکے، لیکن رکنا نہیں، اپنی ہسٹری کو مت بھولنا، اپنے اصولوں کو مت بھولنا، ہر کام کرنا، ہر غلط کام نہیں، ہر کام مطلب ہر اچھا کام کرنا، بٹ کبھی اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جانا۔ ان کو فاروق یہی کی کوشش ہے کہ ان کا نظریہ ٹوٹ جائے، ان کی وہ سوچ ہی ختم ہو جائے، لیکن ہم نے اپنی اس سوچ کو نہیں ختم ہونے دینا، اپنے اس کلچر کو نہیں بھولنا۔ یہ تمام چیزیں میں خود محنت کروں گا، اور انشاءاللہ جتنے بھی لوگ اس راستے میں میرے ساتھ اٹیچ ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ان چیزوں کے ساتھ بلکہ آگاہ بھی کریں گے اور نیکسٹ پلان بھی بتائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب